وہ ہے بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں دیکھیں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں ارے جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی عظمت یہ اتنا وسیع ہے کہ جس کے ایک ساحل سے دوسرے کنارے تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ پوری دنیا کے علماء اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت کو، میرے نبی کی عظمت کو، میرے نبی کے مقام کو، میرے نبی کے مرتبے کو بولتے رہے، بلواتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کے سمندر میں غوطے کھاتے رہے، ہیرے موتی اٹھاتے رہے، ہمارے اور آپ کے دامن میں سجاتے رہے۔ وہ چلے گئے مگر میرے نبی کی شان اب بھی جاری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت، میرے نبی کی سیرت کہاں سے بیان کیا جائے؟ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کے روحوں کے سامنے بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے جنت کے حوروں کے سامنے بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے عرش معلیٰ کے پائے پر لکھ کر بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت آدم صفی اللہ نے اپنی وصیت میں بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت نوح نجی اللہ نے اپنی کشتی پر بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی آرزوؤں میں بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی بشارتوں میں بیان کیا۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھر پر قدم کو رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر راستے میں چلتی ہوں تو راستے میں چلتی ہوں تو شجر و حجر بھی جھک کر مجھے سلامی پیش کرتے ہیں۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر گھر سے باہر نکلتی ہوں تو آسمان کے ابر رحمت بھی میرے سر پر سایہ کرتے ہیں۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر کے میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پر سوتی ہوں تو آسمان کے چاند و ستارے
مجھے سلامی پیش کرتے ہیں. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو اللہ چاند کو دو ٹکڑا کر کے کھلونا بنا دے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو اللہ ڈوبے سورج کو پلٹا کر نماز کا وقت دہرا دے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو درخت زمین چیر کر میرے نبی کے قدموں میں آ جائے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو ابو جہل کے بند مٹھی میں کنکریاں میرے نبی پر کلمہ پڑھنے لگ جائے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا دست مبارک اگر معبد کی بیمار بکری پر لگ جائے تو اللہ اس بیمار بکری کو شفا یاب کر کے تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا دست مبارک اگر خالی پیالے میں لگ جائے تو اللہ میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا دست مبارک اگر دودھ کے پیالے میں لگ جائے تو 70 صحابہ دودھ پی لے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا دست مبارک اگر چند آدمیوں کے کھانے میں لگ جائے تو 1500 صحابہ کھانا کھا لے مگر کھانا پھر بھی بچ جائے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کے جسم کا پسینہ اگر کوئی صحابی اپنے کپڑے پر مل لے تو دنیا کا مشک و عنبر بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر رات کی تاریکی میں مسکرا پڑے تو میرے نبی کے دندان مبارک سے اس قدر روشنی نکلے کہ اس روشنی میں سیدہ عائشہ کی گم ہونے والی سوئی مل جائے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر غصے میں آئے تو جہنم بھڑکنا شروع کر دے. نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر مسکرا پڑے تو جنت کے پھول مہکنا شروع کر دے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہاں سے شروع کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے کس پہلو پر گفتگو کریں؟ اب یہیں سے میں شروع ہو رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. اب آپ حضرات کا سپورٹ چاہیے انشاءاللہ الرحمن. پھر کچھ آگے بڑھ کر کے میں بولنے کی کوشش کروں گا. کہاں سے شروع کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے کس پہلو پر گفتگو کروں؟ اگر میں نبی کی سیرت کو شروع کروں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت تو دور کی بات ہے، ہم لفظ سیرت کے سین کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی صورت سے شروع کروں تو مصطفیٰ جان رحمت کی صورت تو دور، ہم لفظ صورت کے سواد کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کے نام مبارک سے شروع کروں تو لفظ محمد کے میم کا بھی میں احاطہ نہیں کر سکتا ہوں. اسی لیے ایک جملے میں کہہ دوں کہ پوری دنیا کے علماء کو جمع کرو، پوری دنیا کے خطبہ کو جمع کرو، پوری دنیا کے واعظین کو جمع کرو، پوری دنیا کے محدثین کو جمع کرو، پوری دنیا کے رائٹروں قلمکار کو جمع کرو، پوری دنیا کے مفسرین کو جمع کرو، پوری دنیا کے خطیبوں کو جمع کرو، پوری دنیا کے شاعروں کو جمع کرو، پوری دنیا کے رائٹروں کو جمع کرو اور ساری کائنات مل کر میرے نبی کی عظمت بیان کرے تو آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ ترازو کے ایک پلے پر 7 آسمان رکھ دو، 7 زمین رکھ دو، چڑیل پرند انسان حیوان ناری نوری عرشی فرشی سب رکھ دو اور ترازو کے ایک پلے پر فقط میرے نبی کے نام مبارک کو رکھ دو تو یہ کہنا پڑے گا کہ ساری کائنات کم، میرے سرکار کی ذات تمام کائنات میں اعلیٰ ہے. حضرت پکار پڑے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کہاں سے بیان کرتا؟ ابتدا سے، ابتدائے کائنات سے لے کر
انتہائی کائنات تک، تاریخ کائنات سے لے کر تکریم کائنات تک، عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک، عالم محشر سے لے کر عالم جنت تک، جہاں جہاں بھی نظر کو توڑا ہے ہر جگہ میرے نبی کی عظمت کے ڈھنکے بجتے نظر آئے. میں اگر ابتدائے کائنات میں نظر کو دوڑاتا ہوں تو ارفع رأسک یا محمد میں میرے نبی کی سیرت کے موتی چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں. میں اگر انتہائی کائنات میں نظر کو دوڑاؤں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں میرے نبی کی عظمت کے ڈھنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اگر تاریخ کائنات کا مطالعہ کروں تو حضرت آدم کی وصیت سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں تک، حضرت موسیٰ کی آرزوؤں سے لے کر حضرت عیسیٰ کی بشارتوں تک ہر جگہ میرے نبی کے چرچے نظر آتے ہیں. میں اگر چاند سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتا ہے. میں صرف ایک میں اگر چاند سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی کہتا ہے میرے نبی کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چہرے پہ پڑی ہوئی لکیر کو دیکھ لو. میں اگر سورج سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتا ہے. میں ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر پلٹا تھا. میں اگر پہاڑوں کے پتھروں سے پوچھتا ہوں، میں اگر درختوں کی پتیوں سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے. میں اگر توریت کو کھول کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی میرے نبی کی مدح سرائی کی نظر ملتی ہے. میں اگر انجیل کو پڑھتا ہوں تو وہاں بھی میرے نبی کی تعریفیں ملتی ہیں. میں اگر زبور کو پڑھتا ہوں تو وہاں بھی میرے نبی کی مدح سرائی ملتی ہے. وہاں بھی میرے نبی کی تعریفیں نظر آتی ہیں. میں اگر خدا کا قرآن پڑھتا ہوں تو 30 پاروں میں میرے نبی کا حسن بکھرا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں آپ 30 پاروں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 7 منزلوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 114 سورتوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 540 رکوع میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 6666 آیتوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 1774 مدوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 1271 شدوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 114 سورتوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 7 منزلوں میں دیکھو، پورے قرآن میں آپ 3,21,250 حروف میں دیکھو. وہ صرف حروف نہیں بلکہ میرے نبی کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں. وہ حروف نہیں بلکہ میرے نبی کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کائنات کے مومنوں کی ماں ہمیں پیغمبر کا اخلاق بتائیں، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بتائیں، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ بتائیں، میرے نبی کا اخلاق و کردار کو بتائیں. تو سیدہ عائشہ نے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اے پوچھنے والے، اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک خدا کا قرآن پڑھ لو تو محمد الرسول اللہ کی شان پڑھ لو گی، محمد الرسول اللہ کی عظمت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. خدا کا قرآن پڑھو تمہیں مصطفیٰ کی شان سمجھ میں آ جائے گی. اور یہی سوال کسی نے سیدہ فاطمہ سے کیا تھا، یا سیدہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بتائیں، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار بتائیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے سوال کرنے والا، تو نبی کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، نبی کے مقام و مرتبے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ یہ بتا، یہ جو سامنے درخت ہے، میں اگر تجھ سے کہوں
کہ اس درخت میں پتے کتنے ہیں تو کیا تو ان پتوں کو گن کر کے شمار کر کے مجھے بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بتا اگر میں تجھ سے کہوں کہ سمندر میں کتنے قطرے ہیں, پانی کے کتنے قطرے ہیں, کیا تو ان قطروں کو شمار کر سکتا ہے؟ کہا وہ بھی میرے بس کی بات نہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں, کیا ان تاروں کو تم شمار کر سکتے ہو؟ کہا وہ بھی میرے بس کی بات نہیں. تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اے نبی کی عظمت کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھنے والا, میں جس کے بارے میں تم سے پوچھ رہی ہوں یہ دنیا ہے, اور اس دنیا کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں کہا متاع الدنیا قلیل, یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے اور تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے. اور نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس نبی کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم, ارے جب تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو میں عظیم کے بارے میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں, عظیم کی سیرت کیسے بیان کر سکتی ہوں؟ قلیل تیرے بس کی بات نہیں ہے, عظیم میرے بس کی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت, میرے نبی کا مقام, میرے نبی کا مرتبہ پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے. قرآن اٹھاؤ, میرے نبی کا نام پوچھو قرآن, میرے نبی کا کام پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا چلنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا بولنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا دیکھنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی عبادت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی تلاوت پوچھو قرآن بتائے, مصطفیٰ کی طہارت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی ہجرت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی ہجرت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی رحمت پوچھو قرآن بتائے, مصطفیٰ سے محبت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی اطاعت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی شفاعت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا سفر پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا حجر پوچھو قرآن بتائے. یہی تک نہیں بلکہ میرے نبی کا چہرہ پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی زلفیں پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی آنکھیں پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی پیشانی پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کے لب پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کے دانت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی زبان پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا بولنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی آواز پوچھو قرآن بتائے. یہی تک نہیں میرے نبی کا دل پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی پشت پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کے کپڑے پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا چلنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا لیٹنا پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا سفر پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی معراج پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی زندگی پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی قربانی پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی نعمتیں پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا خاندان پوچھو قرآن بتائے. یہی تک نہیں بلکہ میرے نبی کا سسرال پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کی بیٹیاں پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کے داماد پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا سالہ کاتب قرآن امیر ماویہ پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا بلال پوچھو قرآن بتائے, میرے نبی کا صحابہ پوچھو قرآن بتائے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو میرے نبی کا نام تو بتا. محبت سے بولو, محبت سے. یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سبحان اللہ بول رہے ہیں, خوش نصیبی ہے کہ سبحان اللہ بول رہے ہیں, ورنہ مرنے کے بعد قبر میں ترسو گے کہ ہم سبحان اللہ جو دنیا میں کہتے تھے وہ سبحان اللہ کی برکتیں ہمیں قبر میں بھی مل جائیں. اس لیے جب تک محفل میں بیٹھے ہو سبحان اللہ بولتے رہو, جب تک سبحان اللہ بولتے رہو گے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور گناہوں میں کمی ہوتی رہے گی. اور محبت سے اے قرآن تو میرے نبی کا نام تو بتا. قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی نبوت تو بتا. قرآن نے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی بشریت تو بتا.
قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا نور تو بتا. قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی آمد تو بتا. قرآن نے وبعث فیہم رسولا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی آمد کی برکت تو بتا. قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی یتیمی تو بتا. قرآن نے علم یجد کا یتیما فہوا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا چہرہ تو بتا. قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی زلفیں تو بتا. قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی آنکھیں تو بتا. قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی پیشانی تو بتا. قرآن نے والقمر کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے لب تو بتا. قرآن نے ولسانا وشفتین کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے دانت تو بتا. قرآن نے یاسین کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا بولنا تو بتا. قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی آواز تو بتا. قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا ہاتھ تو بتا. قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا بایاں ہاتھ تو بتا. قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا سینہ تو بتا. قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا. قرآن نے نزل بروح الامین علی قلبک کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال تو بتا. قرآن نے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی پشت تو بتا. قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے کپڑے تو بتا. قرآن نے وثیابک فطہر کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا چلنا تو بتا. قرآن نے قد سیروہ فی العرب کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا شہر تو بتا. قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا معراج تو بتا. قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی زندگی تو بتا. قرآن نے اے قرآن تو میرے نبی کی قربانی تو بتا. قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا. قرآن نے انا شانیک هو الابتر کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی فتح و نصرت تو بتا. قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی رحمت تو بتا. قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی محبت تو بتا. قرآن نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی شفاعت تو بتا. قرآن نے اے قرآن تو میرے نبی کی اے قرآن تو میرے نبی کا اسوہ حسنہ تو بتا. قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا سسرال تو بتا. اے قرآن تو میرے نبی کا داماد تو بتا. قرآن نے والذی جاء اے قرآن تو میرے نبی کا سسر صدیق اکبر تو بتا. قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا سسر فاروق اعظم تو بتا. قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا داماد عثمان غنی تو بتا. قرآن نے روماء بینہم کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا داماد مولا علی تو بتا. قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا. قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا سالہ امیر معاویہ کاتب قرآن تو بتا. قرآن نے بیدی سمرت کرام بررہ کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا بلال تو بتا. قرآن نے اولئک المؤمنون حقا کہہ دیا. اے قرآن تو میرے نبی کا صحابہ تو بتا. قرآن نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون کہہ دیا. اس لیے میں کہتا ہوں اگر میرے نبی کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو, میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو, تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے.